نہیں، نہ زمینیں، کچھ نہیں۔ وہ امیر لوگ بیرونی ممالک سے مٹی جہازوں کے ذریعے منگواتے ہیں، وہ اپنے گھروں کے اندر وہ مٹی ڈال کے اس میں پودے اگاتے۔ بیت محرم کے پاس اے رب ہمارے تاکہ نماز قائم کریں، فجل افئدۃ من الناس من تبیزیہ بولتے ہیں۔ یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اگر من نہ بولتے تو ساری دنیا ٹوٹ پڑتی۔ لوگوں میں سے بعض تو ان کی طرف جھکے، وہ قبیلہ بنو جرم وغیرہ تھے اور پھلوں کا رزق تھے، لعلہم یشکرون۔ اے رب ہمارے تو ہمارے جانتے ہیں مخفی اور باطن کو، اور نہیں مخفی اللہ پر کوئی ہے، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ اللہ کی حمد ہے، بڑھاپے میں مجھے اسماعیل دیا، اسحاق دیا علیہ السلام، رب سمیع ہے۔ اے رب مجھے نماز قائم کرنے والا کر میری اولاد سے۔ اے اللہ دعائی یا ورگی تخفیف میری دعا قبول کرنا۔ اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی، مومنین کو بھی جو میں یقوم رہتا۔ یاد ہوگا 11ویں پارے میں وما کان استغفار ابراہیم علیہ ابی اللہ موعدۃ وعدہا میں بات گزر چکی، اور ہرگز نہ خیال کرنا تم اللہ کے بارے میں کہ غافل اور سیتے جو کرتے ہیں ظالم، گفتہ بات ان کو مہلت دیتا ہے ایسے دن کے لیے تشخص کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اس میں آنکھیں، موت ہی نہ یہ مدمنین نظر تیزی سے دوڑ رہی ہوں گے اٹھائے ہوئے سرنگ، نہیں لوٹیں گے ان کی طرف ان کی نگاہیں، اور ان کے دل ہوا خالی ہیں، اور ڈرا لوگوں کو اس دن سے کہ آئے تو ان کے پاس عذاب، پر کہیں گے وہ جو ظالم ہے اے رب ہمارے مہلت دے ہمیں قریب کی مدت تک، تاکہ ہم قبول کریں تیری دعوت کو اور تاکہ ہم پیروی کریں رسل کی۔ کیا اور نیچے تم نے قسم اٹھائی اس سے پہلے کبھی تمہارے لیے کوئی زوال، اور تم ٹھہرے رہے ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کی اپنی جانوں پر، وتبین لکم، اور تمہارے لیے واضح ہو گیا کہ کیسا فعلنا ہم نے ان سے کیا کیا، اور ہم نے بیان کی تمہارے لیے مثالیں، اور تاکید کے مکر کیا انہوں نے مکر کرنا اپنا، اور اللہ کے پاس تھا ان کا مکر، بین کانا، اور نہیں تھا مکر ان کا تاکہ ٹل جاتے اس سے پہاڑ۔ بس ہرگز نہ خیال کرنا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ خلاف کرے گا اللہ اپنے سے وعدے کی جو رسول سے کیا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ دینے والا ہے۔ جیسے بدل دی جائے گی زمین کے علاوہ اور آسمان، اور ظاہر ہوں گے اللہ کے لیے جو اکیلا ہے قہار، سب پر غالب ہے۔ اور دیکھو گے تم مجرموں کو اس دن جکڑے ہوں گے عسکریوں بیڑیوں میں، ان کے کرتے ہوں گے قطران کے، اور چھا جائے گا ان کے چہروں پر آگ، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ہر نفس کو جو اس نے کمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ، یہ قرآن پہنچا دیا ہم نے لوگوں کے لیے، اور تاکہ بلاغ ہے لوگوں کے لیے، اور تاکہ ڈرائے جائیں اس کے ذریعے، اور تاکہ جان لے وہ کہ پختہ ذات الہ ایک ہی ہے، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں اولو الالباب۔ ربط اوپر ذکر تھا یوم الحساب کا، آگے اسی یوم الحساب کے متعلق ارشاد فرمایا، اے مخاطب یہ نہ خیال کرنا کہ اللہ غافل اس کاروائی سے جو ظالم کرتے، مخاطب دو مخاطب، یہ نہ خیال کرنا کہ اللہ غافل ہے جو ظالم کرتے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن مہلت دیتے اس دن کے لیے تشخص ہو شاخصا یشخص ہو، کھلی رہ جائے آنکھ، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی آنکھ۔ دیکھیے آدمی کسی عجیب اور نرالی چیز کو دیکھتا ہے تو تعجب کے مارے اسے دیکھتا رہتے آنکھ چمکتا بھی، قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر کے آنکھیں کھلی کی کھلی ہے۔ مطمئن موتین کے معنی کرتے مسرعین، ایک ہی طرف کو نگاہ کو ٹکائے ہوں گے،
یہ دونوں معنی بخاری کتاب و تفسیر وغیرہ میں موجود۔ موتعین کے معنی مسرعین، تیزی سے، اور مدمن نظر کو دائم رکھنا۔ مقنعی روشن اے رافعی روشن، یہ دیکھیے میری طرف، یہ میں نے سر اٹھا رکھا ہے اور اس طرح سر اٹھا کر کے آگے کو دوڑ دیا۔ مقنعی روشن اے رافعی روشن، نہیں لوٹے جن کی طرف نگاہ، یعنی آگے جس چیز کو جس طرف دیکھ رہے ہوں گے ادھر کی نگاہ ہوگی، پھر پیچھے نگاہ نہیں لوٹے۔ اور دل ان کے ہوا ان اے خالیتم عن العقول، خالی ہوں گے عقل سے، سمجھ نہیں ہوگی۔ جیسے آپ نے یہ مجنون دیکھے ہوں گے نا، پاگل اب تو ہوتے ہیں، قامت بھی ہوتی ہے، عقل نہیں ہوتی۔ ایسے عقول ہوں گے کہ ایسے دل ہوں گے کہ خالی ہوں گے سمجھ سے اور سمجھ بصیرت سے۔ ڈرا لوگوں کو اس دن سے کہ عذاب آئے گا، اس وقت ظالم کہیں گے رب ہمیں مہلت دے، قریب کی مہلت تک مجھے دو۔ یہ اخر نا امر کا جواب ہے اور نبتا جو اس طرف ہے، اور مجزوم ہے اذا حرے کا بالکسر، تاکہ ہم پیروی کریں رسول۔ کیا تم وہ تو نہیں ہو جنہوں نے قسم اٹھائی تھی اس سے پہلے؟ لیے خوب واضح ہوا ہم نے ان سے کیسے کیا اور مثالیں ہم نے بیان کی۔ انہوں نے مکر کیا، تدبیریں کی حق کو بٹانے کے لیے، اور اللہ کے پاس ان کا مکر ہے۔ یہاں دو قراتیں ہیں، ایک لا تزول، تو ان مخفف تھا مکر ان کا، البتہ ٹل جاتے اس سے پہاڑ، مطلب لام کے فتح بان قرات جو ہو اس کے مطابق۔ اور ہماری قرات حفظ رحم اللہ تعالی کی یہ ان ہے، اور آگے لے تزولا معنی یہ ہے ان نفی کا، اور نہیں ہے مکر ان کا تاکہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ کیا کہا میں نے؟ من المسلم، تو میں کیا ہوں گی؟ اور بے شک شان یہ ہے تھا مکر ان کا، البتہ ٹل جاتے اس سے پہاڑ۔ اتنا بڑا مکر تھا کہ پہاڑ بھی ٹل جاتے۔ اور ہماری قرات میں کیا ہے؟ تو میں نے کیا ہے نفی کا، اور نہیں ہے مکر ان کا تاکہ اس سے پہاڑ۔ مطلب یہ کہ یہ جو حق کے عقیدے ہیں، اعمال ہیں، اخلاق ہیں، یہ پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے، جو ان کے مکر سے کیسے ٹل سکتے۔ بس ہر جگہ خیال کرنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اپنے وعدے کے مخالفت کرے گا جو رسولوں سے۔ ان اللہ عزیز الحکیم۔ اب وہ دن ہوگا جو میرے ساتھ تھا، فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین بدل دی جائے گی، اس کے علاوہ آسمان بھی بدل دیے جائے گا۔ ترمذی وغیرہ میں روایت ہے، اور زیادہ روایتیں تفسیر در منصور میں منقول، کچھ معلوم تنزیل میں بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، حضرت کے جب یہ زمین بدل دی جائے گی تو فَأَيْنَ النَّاسُ قَالَ عَلَى الصِّرَاطِ پل صراط، اور پل صراط کے متعلق صحاح ستہ میں صرف مسلم میں روایت آتی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقوفاً وہ یہ ہے کہ احد من السیف و ادق من الشعر، تلوار سے تیز ہے اور بال سے باریک، اور مستدرک کے ہاتھوں میں مرفوع روایت اعلی شرط شیخین، کہ وہ تلوار سے تیز اور بال سے باریک، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ایمان کے لیے ایمان چاہیے، عقل کوئی کام نہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، بسا ایک مقام ہے، وہاں ایک مولانا نے سن 1928 کے لگ بھگ، پاکستان بننے سے بھی 20 سال پہلے کی بات ہے تقریر، ایک مولانا صاحب نے تقریر کی پشتوں میں،
کوئی شراب کے متعلق کہا کہ ویسے مدد باریک بال سے باریک ہوگا. ایک بابا تھا کہنے لگا ملا صاحب شلے دلے واخلہ منگلا تیر نہ بال سے باریک ہے تو وہ مجھ سے پہلے جائے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا تو پھر ہمارے گزرنے کی تو باری نہ آئی. لیکن شری جی نا یاد رکھنا وہ باریک بال سے باریک ہوتے ہوئے ٹوٹتا نہیں ہماری سمجھ سے بال آتا. اچھا اور دیکھو گے تم مجرموں کو ظاہر ہوں گے سب اللہ تعالیٰ کے ہاں بواحد کہا. دیکھو گے مجرموں کو تم مقررین فی الاسفاد اسفاد سفد ان کی جنگ. یاد رکھنا سفد کے معنی اگر ہاتھوں میں ہو تو اپکڑیاں پاؤں میں ہو تو بیڑیاں. جنہوں نے اٹکڑیاں مانا کیا تو صحیح کیا جنہوں نے بیڑیاں مانے کیا تو جکڑے ہوئے ہوں گے بیڑی. سرابیل سربالوں کی جمع کرتے ان کے قطران کے. یاد رکھنا غیاث اللغات بیان القرآن وغیرہ میں لکھا ہے کہ قطران چیڑ درخت کے روغن کو کہتے ہیں جس کو پشتوں والے جولا کہتے ہیں اور ان کو اس کو جگن کہتے ہیں. اصل معنی قطران کے ہیں وہ روغن چیڑ درخت لختر ہونا بس قطری کے نا اس کا جو جولا ہوتا ہے اس کو کہتے قطران. لفظی معنی لوگ بھی بھولنا نہ. غیاث اللغات کتاب لغت کی بیان القرآن حضرت ثانی نے مانا کیا تو لفظی معنی قطران کے ہیں وہ جولا وہ روغن چیڑ. اس کے معنی حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی حضرت ثانی رحم اللہ تعالی کرتے گندک کے گندک وہ گندک اسی سے بنتی ہے. گندا فیروزہ جو ہے وہ گندا فیروزہ سے کہتے جگن کو اس سے آگے گندک بنتی. تو قطران کے لفظی معنی وہ ان کو گندک پہنا کر کے ان کو آگ لگائی جائے گی اللہ بچائے اور ان کے چہروں پر آگ چھا جائے گی. یہ فرما کیوں تاکہ ہر لفظ کو جو اس نے کیا اس کا بدلہ ملے. اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے. ھذا القرآن بلاغ للناس یہ قرآن لوگوں کو پہنچا دیا گیا. اللہ تعالیٰ جلدی حساب لیکن ضروری تاکہ اس کے ذریعے ڈرائے جائیں اور جان لیں کہ الہ صرف ایک ہی ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را یہ آیتیں ہی کتاب کی اور قرآن ہے مبین کھول کر کے بیان کرنے والا. ربما بسا اوقات پسند کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش کے ہوتے مسلمان. چھوڑ دے ان کو کھائیں اور فائدہ اٹھائیں اور غفلت میں ڈالے ان کو امید پسند قریب وہ جان لیں گے. اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے نوشت تھی معلوم. نہیں آگے بڑھتی کوئی امت اپنے میعاد سے اور نہ پیچھے ہٹتی. اور کہا انہوں نے اے وہ شخص جس پر نازل کیا گیا ذکر بے شک تو البتہ مجنون کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس فرشتے اگر ہے تو شک کہنے والوں میں. نہیں اتارتے ہم فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ اور نہیں ہوں گے وہ اس وقت منظرین مہلت دیے گئے. بے شک ہم نے نازل کیا ہے ذکر اور بے شک ہم ہی البتہ نگران محافظ. اور البتہ تحقیق سے ہم نے بھیجے تو اس سے پہلے رسول کی شیعہ اولین پہلے گروہوں میں اور نہیں آتا تم کے پاس کوئی رسول مگر ٹھیس کے ساتھ استضاء کرتا. اسی طرح ہم اس کو چلاتے ہیں مجرموں کے دلوں میں نہیں ایمان لاتے اس پر اور تحقیق سے گزر چکا طریقہ پہلے لوگوں. اور اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان کا فضلوں پر سارا دن اس دروازے میں جا رجوع کرتے رہے
تو البتہ کہہ دیں گے وہ انما سکرت، پختہ بات ہے، بند کر دی گئی ہیں آنکھیں ہماری، بلکہ ہم قوم مسحورون، جادو کی۔ تفسیر بیان القرآن ابو سعود اور کبیر وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ پہلی سورت کی آخر میں قیامت کا ذکر ہے، اس میں بھی آگے روبا ما یود الذین کفروا، قیامت کا ذکر ہے کہ جب قیامت آئے گی تو کافر اس کو پسند کریں گے، کاش ہم مسلمان۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ پہلی سورت کا اختتام قرآن کریم پر ہوا تھا، ھذا بلاغ للناس، اور اس کی افتتاح ہو رہی ہے تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ نام اس کا سورۃ الحجر، حجر علاقے کا نام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں پیغمبر بھیجے صالح علیہ السلام، جن کا کچھ ذکر پہلے آپ سن چکے، کچھ اس میں آئے۔ الف لام را کے متعلق بات گزر چکی ہے۔ یہ آتے ہیں کتاب کی اور قرآن حقیقت کو کھول کر کے بیان کرنا۔ روبا ما تقلیل کے لیے بھی آتا ہے، تفسیر کے لیے بھی آتا ہے۔ تقلیل کے لیے ہو تو کسی وقت پسند کریں گے وہ جو کافر ہیں، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ اب کسی وقت کا تھوڑے وقت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اتنا عذاب ان پر ہوگا کہ اس عذاب سے ان کو ادھر ادھر دھیان ہی نہیں ہوگا۔ کسی وقت اس میں تخفیف نظر آئی تو پھر یاد آئے، تو یہ تقلیل کے معنی۔ اور تفسیر کے معنی یہ ہے کہ بسا اوقات بسیار پسند کریں گے کافر کہ ہم مسلمان ہوں۔ لوکانو کو اکثر تمنی کے لیے قرار دیتے کاش کے مسلمان ہیں۔ بعض نے لوگوں کو شرطیہ بھی بنایا ہے، لوکانو مسلمین ما عذبوا، اگر مسلمان ہوتے تو سزا تو نہ ہو۔ اب یہ کون سا وقت ہوگا جب وہ یاد کریں گے؟ تو یہاں آپ کو تفسیروں میں بہت کچھ ملے گا۔ یہ بھی ملے گا مرتے وقت کہیں گے، یہ بھی ہے قبر میں پہنچنے کے ساتھ کہیں گے، یہ بھی ہے کہ جب قبروں سے نکلیں گے اس وقت کہیں گے، یہ بھی ہے کہ میدان محشر میں کہیں گے، یہ بھی ہے کہ پل صراط کو عبور کرتے وقت کہیں گے، یہ بھی ہے کہ دوزخ میں جل رہے ہوں گے اس وقت کہیں گے، یہ بھی ملے گا کہ جب آخری گناہگار دوزخ سے نکل آئے گا تو اس وقت کہیں گے کہ ہم بھی مسلمان ہوتے تو نکل چلے۔ میں کہتا ہوں تمام تفسیریں برحق ہیں، کوئی تعارض ہے نہیں، کیونکہ اوقات مختلف ہیں۔ وقت جب مختلف ہو تو تعارض کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہاں سے مرتے وقت سے ان کا افسوس شروع ہوگا اور آخر تک چلے گا۔ چھوڑ دے ان کو کھائیں اور فائدہ اٹھائیں اور ان کو آرزو غفلت میں ڈالیں، ہم قریب جان لیں گے۔ یہ تو آخرت کا عذاب تھا اور دنیا کا عذاب بھی دنیا قوموں میں ہے، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو، مگر اس کے لیے ایک نوشت تھی اللہ کی طرف سے ما تسبق من امت، یہ من امت فاعل ہے تسبق ہوگا، نہیں آگے بڑھ کی کوئی امت اپنے اجل میں آپ سے اور نہ پیچھے ہوتی۔ اوپر کتاب کا ذکر، آگے ظالموں کا کتاب سے استہزاء کا سلسلہ شروع، اور کہنے لگے وہ لوگ جو کافر تھے، انہوں نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ ذکر۔ قرآن کریم کا نام قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے، ذکر بھی ہے، موعظہ بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ اے وہ شخص جس پر ذکر اتارا گیا تو البتہ مجنون ہے، معاذ اللہ۔ اچھا، اگر تو واقعی پیغمبر ہے تو کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس فرشتے کا سچ کہنے والوں میں؟
فرشتے آئے ہم آنکھوں سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کہ ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، اور نہیں ہوں گے اس وقت مولت دیے. یعنی فرشتے پیغمبر تو ہیں نہیں کہ ان پر آئیں. فرشتے آئیں گے تو عذاب لے کر کے آئیں گے، جان نکالنے کے لیے آئیں گے، تو پھر ان کو ایک لمحہ بھی نہیں مل سکتا. اوپر ذکر کا کام کیا تھا کہ تم پر جو ذکر اتارا گیا ہے تو مجنون ہے. فرمایا سن لو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اس نصیحت والی کتاب کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے البتہ محافظ اور نگراں. قرآن کریم آج تک بحمدللہ اصلی شکل میں موجود، کوئی دنیا کی طاقت اس کو بدل نہیں اور قیامت تک نہیں بدل. رب تعالیٰ نے اتارا اور رب ہی محافظ. آج سے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے. ہندوستان میں ایک ہندو وکیل ہے، ابھی زندہ ہے، اس کا نام ہے چاند مل چوپڑا. چاند مل چوپڑا ہندو ہے. اس ہندو نے مقدمہ دائر کیا ہندوستان کی عدالت میں کہ قرآن پر پابندی لگائی جائے اور حدیث پر پابندی لگائی جائے، اس لیے کہ یہ فرقہ واریت پھیلانے والی چیزیں ہیں، لڑانے والی ہیں، جہاد قتال کا سبق سکھلاتی ہیں، تو ان پر فرقہ واریت کا ذمہ داری ہے، پابندی. جج ہندو تھا، وہ گھبرایا کہ اس سلسلے میں ہندوستان میں بہت سارے مسلمان ہیں اور ان کو دین قرآن اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، تو یہ تو پابندی لگانا کسی کے بس میں بات نہیں. ایک اور ہندو نے تقریر کی، اس نے